کسی نے سوال پوچھا ہے جی، مرد کا اگر ختنہ نہ ہوا ہو تو کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی مسلمان کا مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو کسی پیچیدگی کی وجہ سے اور اب بھی نہ ہو سکتا ہو تو کیا ایسے مرد سے شادی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کی جا سکتی ہے۔ ختنے کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختنے کا تعلق ہے صفائی ستھرائی سے۔ اسلام نے ختنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس میں پیشاب کے قطرے اٹکتے ہیں، پسینہ اٹکتا ہے، گندگی ہوتی ہے، تو اس لیے تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کی سنن میں سے، فطرت میں سے ختنے کرنا بھی ہے۔ تو وجہ اس کی واضح ہے کہ اسلام چونکہ صفائی کا مذہب ہے، بہت زیادہ صفائی پہ زور دیا گیا ہے، تو ہر وہ کام جو صفائی میں رکاوٹ ہے اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہ ہوا ہو تو بعد میں کیا دیں؟ اہم سوال ہے۔ نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا جائے اور نکاح کے 1 سال بعد یاد آئے تو نکاح کا کیا حکم ہے؟ رحمت یوسف زئی۔ نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا تو مہر مثل مرد پہ واجب ہو جاتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے دیکھا جائے گا اس کی بہن کا مہر کتنا تھا، تو اس کی بہن کا جو مہر تھا اس حساب سے اس کو بھی مہر دیا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ کسی قریبی مفتی سے فتویٰ لے لیں، اپنے حالات بتا کے۔ 2-3 بہنیں ہیں تو 2-3 بہنوں کا دیکھا جائے گا، تو وہ مفتی جو بھی ہیں قریب کے آپ چونکہ وہاں سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یوسف زئی ہیں تو میرا خیال ہے کوئٹہ یا پشاور سے ہوں گے آپ، تو وہاں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں حالات، یعنی جو ہے وہ اپنی بہن کے بارے میں۔ 2-3 بہنیں ہیں تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ پھر آپ کو ایک ریشو نکال کے مہر مثل بتا دیں گے کہ اتنا بنتا ہے، تو وہ مہر آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی جو نکاح بھی طے کر لیں، عورت کہہ دے بھائی مجھے اتنا نکاح دے دو تو اتنا مہر دے دو تو باقی میری طرف سے معاف ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مہر بہرحال واجب ہوگا۔ اگر لڑکی کو بہن کہہ دیا تو کیا اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ زید نے شادی سے پہلے بیوی کے بارے میں والدین کو کہا تھا کہ یہ میری بہن کی طرح ہے۔ زید کو لڑکی پسند نہیں تھی، سبحان اللہ، یعنی جو پسند نہیں ہوتی اس کو بہن بولتے ہیں۔ شادی سے بچنے کے لیے والدین کو کہا تھا لیکن شادی ہو گئی اور ابھی ایک بچہ بھی ہے، کیا یہ شادی صحیح ہے؟ عبد الرحمن صاحب کراچی سے۔ جی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کسی کو جتنی دفعہ بہن بولتے ہیں وہ بہن بن نہیں جاتی، جو نامحرم رشتے ہیں وہ نامحرم رہتے ہیں، محرم رہتے ہیں، تو نکاح ہو گیا آپ کا، اس میں آپ ٹینشن نہ لیں۔ شوہر لاپتہ ہو جائے تو بیوی کتنا انتظار کرے؟ کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کا کچھ پتہ نہ ہو کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے یا قتل کر دیا ہے، اب اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کب تک اس کا انتظار کرے؟ زبیر احمد فاروقی وہاڑی سے۔ دیکھیں اس عورت کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں کیس کرے اور کورٹ اس کے میاں کو تلاش کرے، اور جب بالکل نا امید اور مایوس ہو جائے کورٹ تو پھر کورٹ جو ہے اس کے نکاح کو ختم کر دے۔ اصولی طور پر جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ 4 سال انتظار کرے عورت، 4 سال کے بعد نکاح فسخ کرا سکتی ہے، ختم کرا سکتی ہے۔ لیکن یہ خوب ذہن میں رکھیں، اگر کورٹ نے نکاح ختم کر دیا اس بیس پہ اور اس کے بعد پھر پرانا والا شوہر آ گیا تو فتویٰ یہی ہے کہ پھر عورت اپنے پہلے شوہر ہی کو ملے گی، دوسرا نکاح اس کا ختم ہو جائے گا۔ نماز کی دعوت پر غصہ کرنا۔ میں نے اپنے دوست سے نماز پڑھنے کے لیے کہا، پھر جب 2-3 مرتبہ اور کہا تو اس نے بولا کہ جانا نہیں پڑھنی ہے نماز، کیا ایسے کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا؟ نویز لاکھانی ممبئی سے۔ انویز لاکھانی ممبئی سے۔ دیکھیں اس نے کہا نہیں پڑھنی ہے نماز، بدتمیزی سے انکار کیا تو غلط کیا، کفر کے قریب تو انسان پہنچ جاتا ہے۔ احتیاط تو اسی میں ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھے، تجدید نکاح بھی کر لے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کسی کو، اور کیوں اتنا پیچھے پڑ رہے ہیں کہ جس سے وہ اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالے؟ آپ محبت سے اس سے کہہ دیں، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مان لے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ، آپ کوئی پولیس تو نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے کسی کے سر پہ چڑھ جائیں۔ تو انسان اپنی اولاد پہ سختی کر سکتا ہے، اپنے ماتحتوں پہ سختی کر سکتا ہے، ایک دوستوں پہ یا ایک انون آدمی پہ تو نہیں سختی کر سکتا نا۔ تو اس لیے اتنا نہیں کسی کے پیچھے پڑیں، اور تبلیغ حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہوتی ہے تو فائدہ پہنچاتی ہے، حکمت اور مصلحت کے بغیر ہوتی ہے تو الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آپ کے دوست نے غلط کہا، اس طرح سے اس کو نہیں جھڑکنا چاہیے تھا، لیکن آپ کا بھی طریقہ غلط ہے، آئندہ اس سے احتیاط کریں۔ مدی نکلنے کے حکام۔ اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو 1-2 قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا
تو اس کے برابر اگر وہ مزید پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے، حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے، تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ طلاق کو کسی بات پر موقوف کیا ہو تو کیا حکم ہے؟ شوہر نے بیوی کو کہا تم نے مجھ پر جو تہمت لگائی اگر وہ تہمت صحیح نہیں ہوئی تو تم پر 3 طلاق، اور وہ تہمت صحیح نہیں تھی تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دانیال صاحب برما سے، جی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ شوہر نے شرط یہ لگائی تھی تہمت اگر صحیح نہیں ہوئی، تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تہمت صحیح نہیں تھی تو اب یہ بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی 3 طلاقوں کے ساتھ حرام ہو جائے گی۔ شرط لگانا حلال ہے یا حرام؟ 2 بندے بیٹھے میچ دیکھ رہے ہوں، ایک کہے کہ اگر فلاں ٹیم جیتے گی تو میں یہ کھلاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ اگر فلاں ٹیم جیتی تو میں آپ کو یہ کھلاؤں گا، کیا یہ بھی شرط کے زمرے میں آئے گا اور یہ حلال ہوگا یا حرام؟ دیکھیں، شرط کے زمرے میں جو چیز آتی ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ 2 طرفہ کا مطلب وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز داؤ پہ لگائی جائے، یعنی آپ نے اس طرح سے شرط لگائی کہ یا تو آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کی رقم بھی ڈوب جائے گی، آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اب دونوں طرف سے جب یہ شرط لگائی ہے کہ 2 بندوں نے اگر یہ لگائی ہے آپس میں کہ یہ ٹیم جیتی تو میں کھلاؤں گا، یہ ٹیم ہاری تو تم کھلاؤ گے، تو یہ شرط ہے، یہ بالکل حرام ہے، جوا ہے یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ یک طرفہ ہو جائے تو پھر یہ معاملہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کہ اگر پاکستان جیت گیا تو میں تمہیں یہ کھلاؤں گا، بس یک طرفہ، نہیں جیتا تو پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کھلائے گا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن پھر بھی اس پر کھلانا واجب نہیں ہوتا، ایک اخلاقی ایک ہوتا ہے کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا، کوئی شرن اس پر پھر بھی واجب نہیں ہوگا کہ وہ کھلائے، بس یہ ہے کہ دوستی یاری میں لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اخلاقی ذمہ داری ہوگی۔ شران تو جب تک کوئی باقاعدہ خرید و فروخت کا معاہدہ نہیں ہوتا تو کسی پر کسی کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جو 2 طرف سے جب شرط لگائی جائے گی نا تو یہ معاملہ حرام ہو جائے گا، اور اس میں کھانا بھی حرام ہے۔ گناہ والی تقریب میں کھانا بنانا، میں کھانا بنانے کا کام کرتا ہوں اور زیادہ تر ہمارے کام غیر مسلم میں ہی ہوتے ہیں، وہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور میوزک بھی چلتا ہے، تو کیا ہمارے لیے وہاں ہمارا کھانے کا جو کاروبار ہے وہاں جائز ہے یا نہیں؟ نیز یہ کام سے نمٹنے کے بعد اگر ہم وہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ عالم صاحب دہلی سے۔ دیکھیں، گناہ کی محفل میں کیونکہ مکس گیدرنگ ہے، میوزک بھی ہے، گناہ کی محفل میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، کوئی ضرورت ہو، چاہے وہ دینی ضرورت ہو یا کوئی مادی ضرورت ہو تو پھر جانا جائز ہے۔ تو دینی ضرورت کیا ہے؟ کوئی عالم بیان کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو پھر جانا جائز ہے، ظاہر ہے، بلکہ فرض ہے۔ اور مادی ضرورت کیا ہے کہ کاروبار، تو اب چونکہ آپ وہاں براہ راست گناہ میں شریک نہیں ہیں، آپ تو کھانا پکا کے آپ کا ایک بزنس ہے، تقسیم کر رہے ہیں، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں یہ مکس گیدرنگ نہ ہو، میوزک نہ ہو، کیونکہ بہرحال اس مجلس میں بیٹھنے سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے اور دل میں سیاہی آتی ہے، کالک آتی ہے دل میں۔ حدیث میں آتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ہے خوشبو کی، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ہے بھٹی کی، تو اس میں اسمیل تو آئے گی نا آپ کو، کچھ دنوں میں اس اسمیل کے عادی ہو جائیں گے۔ میں بھی بعض دفعہ ایسی محفلوں میں جاتا ہوں بیان کے لیے جہاں مکس گیدرنگ کا ماحول، میوزک کا ماحول، کبھی 5-10 منٹ کے لیے بلا لیتے ہیں بیان کے لیے، تو سوچتا ہوں کہ یہاں ان کو کچھ بولنے کا موقع مل جائے گا، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی وہاں بیٹھو تو ایک دل میں عجیب سی قدورت ہوتی ہے، ایک بے سکونی محسوس ہوتی ہے، اس کے اثرات آتے ہیں انسان کے دل پر۔ تو جب انسان تبلیغ کے لیے جائے تو بھی اثرات آتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جو دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے جائے، اپنے ضروری کام کے لیے جائے، تو جائز تو ہے، گنجائش تو ہے اس کی، کیونکہ ظاہر ہے کاروبار ایک انسانی ضرورت ہے، اور کاروبار آپ کا بذات خود حرام نہیں، آپ کو کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں، یہ کھانا پکانا اور کھلانا بذات خود ایک جائز عمل ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دوسری جاب تلاش کر لیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی جائز ہے، آپ کا کھانا کھلانا اور وہاں کھانا کھانا بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک ضرورت ہے کہ، اور پھر مسلسل آپ نے وہاں رہنا ہی ہے جاب کے سلسلے میں، تو پھر بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔